میں آپ کو کرونک کے متعلق بھی بتا دوں کہ ہاد اور کرونک کیا کیا ہیں، ان کے جوڑ ہیں۔ ہاد کہتے ہیں ایسی چیز جیسا کہ میں نے بتائی تھی، فوری اثر ایکونائٹ ہے۔ اسی بیماری کو اگر وہ لمبی چلنے والی ہو اور گہرا جسم میں داخل ہو چکی ہو، جو دوا دور کرتی ہے اس کو مزمن یا کرونک کہتے ہیں۔ اور اکثر آپ کو ہومیوپیتھی کتابوں کے آخر پر یہ جوڑوں کے فہرستیں ملیں گی جن میں یہ جوڑ لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں دوائی کا فلاں مرض کا ہاد یہ ہے اور کرونک یہ ہے، یا دواؤں کے ساتھ لکھا ہوگا کہ ایکونائٹ اس کا کرونک یہ ہے، بیلاڈونا کا کرونک سلفر، ایکونائٹ کا کرونک سلفر، اور برائونیا کا کرونک نیٹرمیور، اور نیٹرمیور کا کرونک سلیشیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ کرونک کہہ کے علاج نہیں کر سکتے۔ میں شروع میں کر کے دیکھا بالکل بیوقوفوں والی حرکتیں ہوتی تھیں، یوں ہی کرونک کیوں ہو آخر؟ لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو وجہ مل جائے گی، اور اس وجہ کے بعد پھر آپ کے لیے تشخیص آسان ہو جاتی ہے اور یقینی ہو جاتی ہے۔ اب سلیشیا کو جب کہتے ہیں ایپس کا کرونک، تو وجہ میں نے بتائی ہے، جھیلیوں میں سوزش ہے، مگر سوزش اپنی ذات میں نہیں ہے، مقامی جراثیم کے نتیجے میں نہیں ہے جن پر یہ اثر کرے، بلکہ کوئی اور ہے بیماری جس کا ذریعہ یعنی سوزش جس کے ذریعے پیدا ہوئی، اور سوزش کی علامتیں ملتی ہیں اس سے، ایپس سے، وہ ان کو کچھ دور کرتی ہے، مگر جس کو کرونک کہتے ہیں اس میں وہ علامتیں ہیں ہی نہیں۔ سلیشیا میں وہ چیخ کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے کرونک کا جوڑ جو ہاتھ کے ساتھ ہے، یا مزمن کا ہاتھ، اردو میں ہاتھ کہتے ہیں عارضی، اور مزمن کہتے ہیں لمبی دیر پا بیماری کو، انگریزی میں اس کو ہاتھ کو کہتے ہیں ایکیوٹ، اور اس کو کرونک جو لمبی بیماری ہو۔ یہ اصطلاحیں یاد رہنی چاہیے کہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز ہے۔ ان کے جوڑ معلوم کریں، اور اگر آنکھیں کھول کر علاج کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور جوڑ معلوم کیے بغیر خام خواہ آنکھیں بند کر کے فلاں کو فلاں چیز دے دی، غلط طریقہ ہے۔ نیٹرمیور بعض دفعہ پاگل پن میں استعمال ہوتی ہے، اور برائونیا اس کا ہاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برائونیا کا نیٹرمیور سے کیا تعلق ہے؟ میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ برائونیا بعض ایسی عفونتی بیماریوں میں بھی کام آتی ہے جن میں اخراجات بند ہو گئے ہوں، اور اچانک اخراجات بند ہونے سے جو جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں برائونیا مفید ہے۔ لیکن بعض اخراجات ایسے ہیں جن کا دماغ پر اثر ہوتا ہے، ان اخراجات میں اگر برائونیا آپ دیں گے تو وہ برائونیا کا دماغ چونکہ برا گہرا تعلق نہیں، وہ وہاں کام نہیں کرتی، وہاں نیٹرمیور اس کا کرونک ہے، کیونکہ نیٹرمیور کا پاگل پن سے بہت تعلق ہے۔ اس لیے جوڑ میں لائے جائیں تو پھر بات کھل جاتی ہے، اور ڈاکٹر ایک اصول پر علاج کرتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ مختلف تجارب حاصل ہو چکے ہیں، ان کے اندرونی جوڑ، ان کے تعلقات، اور بیماریوں میں کون سی دوائیں کیوں اثر دکھا رہی ہیں، ان پر تحقیق بہت تھوڑی ہوئی ہے۔ اس لیے احمدیوں کو چاہیے یہ نیا باب تحقیق کا کھولیں، اور جس طرح میں بیان کر رہا ہوں ہر ہاتھ کا مزمن معلوم کریں، کہاں کہاں اثر دکھائے گا، کیوں ہے۔ جب پتہ چل جائے تو پھر باقی بات آسان ہے، فوری طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اچھا، ایپس میلیفیکا کا میں بتا رہا تھا کہ یہ آنکھوں میں جو سوزش ہے اس کے اندر کچا گوشت ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہی ورم والی کیفیات، اور متورم ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ اگر ایپس کام پورا نہ کرے تو اس میں نیٹرمیور کام کرتی ہے۔
نیٹرمیور بھی ایپس کا کرونک بن جاتی ہے، لیکن جوڑوں کا پتہ ہونا چاہیے کہاں جوڑ ہے اور کیوں ہے۔ تشنجی علامتوں میں ایپس بھی نمایاں ہے اور اوپیم بھی نمایاں ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اوپیم کا مریض اسٹوپر میں ہوتا ہے، یعنی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں، اور اوپیم کے مریض کو درد نہیں محسوس ہوتی کوئی، لیکن یہ جو ہے تشنج جب اس کو ہو تو اس وقت اس تشنج والے حصے میں ضرور درد ہوتی ہے۔ جو افیمی زیادہ افیم کھاتے ہیں ان کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کڑل پڑنا، وہ تشنجی ہوتا ہے، ان کو بہت پڑتے ہیں پاؤں میں، ٹانگوں میں، ادھر ادھر، اور ایپس میں بھی تشنج پایا جاتا ہے۔ ایپس کا تشنج بعض دفعہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس حالت میں دم نکل جاتا ہے مریض کا، اور اس کے تشنج کا الرجی سے تعلق ہے، اور اس الرجی کو گرمی سے نقصان پہنچتا ہے، یعنی سردی سے آرام آئے گا اور گرمی سے تکلیف ہوگی، اور یہ حصہ اس کا اوپیم سے ملتا ہے، باقی حصے نہیں، مگر یہاں جوڑ ہے۔ اوپیم میں بھی اگر تشنج میں گرمی سے اضافہ ہو تو اوپیم اس کا علاج ہے، اور ایپس بھی اس کا علاج ہے، بیلاڈونا بھی علاج ہے۔ بیلاڈونا روزمرہ کے استعمال کی دوا ہے، لیکن گہرا لمبا اثر دکھانے والی نہیں۔ ایپس اس کی نسبت زیادہ لمبا اثر دکھانے والی دوا ہے، اور اوپیم دونوں سے زیادہ لمبا اثر دکھانے والی ہے، تو ان کی پہچان ضروری ہے۔ اگر کرونک ہو تشنج یا تشنجی رجحان تو اس کو بیلاڈونا فائدہ نہیں دے گا، اگر وقتی طور پر فائدہ دے گا بھی تو بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اگر گرمی سے بڑھتی ہے تو ایپس نیم کرونک سا اثر کرتی ہے، یعنی ایپس بالکل حاد نہیں ہے فوری، بلکہ لمبی بیماریوں اور بالکل مختصر بیماریوں کے درمیان واقع ہے، تو وہاں یہ کام کر جاتی ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ ایپس کے بعد سلیشیا کی ضرورت پڑے، کیونکہ تشنجی حالتیں بھی بس خاص قسم کے زہروں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور سلیشیا ایپس جہاں کھڑی ہو جائے اور کام کرنا بند کر دے، وہاں سے سلیشیا اس کو اٹھا لیتی ہے، اور اس وقت تک مزاج کو ایپس بدل بھی چکی ہوتی ہے، یعنی اس میں گرمی سے تکلیف بڑھنے کی بجائے مریض ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سردی سے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ لیکن مزاج کا جہاں تک تعلق ہے، بعض دفعہ ضروری نہیں کہ یہ مزاج تبدیل ہو چکا ہو۔ ہومیوپیتھ جو انتظار کرتے رہتے ہیں وہ بعض دفعہ مریض ہی ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، مثلا خاص طور پر ہائیڈروکیفلس ہے۔ میں نے کبھی بھی ہائیڈروکیفلس میں ایپس دے کر مزاج کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ یہاں ایپس کا تعلق محض عارضی ہے، ایک سرسری سا تعلق ہے، دماغ پر دباؤ پڑا ہے، اس کی وجہ سے جس طرح ایپس میں ورم ہو جائے اور ورم کو گھونٹنے کی کوشش کی جائے تو تکلیف بڑھے گی، اس طرح کا اثر ہے یہ۔ اس کا ایپس کے مزاج سے کوئی اور تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ انتظار کریں کہ ایپس کا مریض ایپس پر جسم کو ٹھنڈا کرے پھر آپ دوائی دیں تو وہ بعض دفعہ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے مرضوں کی نوعیت کو سمجھنا اور بیماریوں کا ان سے تعلق خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ایک اچھے ہومیوپیتھ کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ ہمیشہ دبدبے میں رہتا ہے، شک میں مبتلا رہتا ہے کہ وہاں تو کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اب میں کیا کروں، وہاں تو یہ لکھا ہوا اب میں کیا کروں۔ اس لیے اب میں کیا کروں کا علاج آپ کا اپنا روزمرہ کا مشاہدہ ہی دے گا، کتابوں میں آپ کو ہر سوال کا جواب نہیں ملتا، اور نئی نسل کی جو کتابیں آپ اپنے مشاہدے سے لکھیں وہاں ان تمام باتوں سے پردے اٹھائیں، تذبذبوں سے، کہ جب تم یہ سوچتے ہو تو یہ تذبذب کی یہ وجہ ہے، اس کو اس وجہ سے اس طریقے پہ دور کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔
ایپس میں ہذیان پایا جاتا ہے. اوپیم میں اور ایپس کے ہذیان میں ایک فرق ہے. اوپیم میں گہری نیند ہے اور اس کے اثرات جو بے چینی بھی ہے اندر. بظاہر بے ہوش ہے آدمی، لیکن بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کو بہت ہی تکلیف دہ خوابیں آ رہی ہیں، بے چین کرنے والے خیالات، ایک ذہنی عذاب میں مبتلا ہے مگر بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے پردے پڑ جاتے ہیں. اوپیم کا مریض چیختا ہوا مجھے نہیں یاد، جن کو میں نے اوپیم سے ٹھیک کیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، ان میں خاص طور پر جو علامتیں ہیں وہ آنکھ کا سکڑنا جس طرح ایپس میں پایا جاتا ہے، اوپیم میں بھی آنکھ کا سکڑنا پایا جاتا ہے. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایپس میں آنکھ دونوں طرف برابر سکڑتی ہے. ایپس ایک آنکھ پہ اثر نہیں کرتی، بلکہ اس کا سارے ذہن کی جھلی سے تعلق ہے، دونوں طرف سکیڑتی ہے. اوپیم میں عموماً ایک آنکھ پھیل جاتی ہے اور ایک آنکھ سکڑ جاتی ہے، اور یہ سٹروک سے ہوتا ہے. بس جہاں ذہن میں دماغ میں سٹروک ہو گئی ہو، یعنی کلاٹ بنا ہے کسی ایک حصے میں، اس طرف کی آنکھ جو ہے وہ سکڑ جائے گی اور دوسری طرف کی آنکھ پھیل جائے گی. اس کی طرف سے مراد یہ ہے کہ دماغ رگیں کراس کر جاتی ہیں. یہ آنکھ جو ہے اس کا بائیں آنکھ کا دائیں طرف سے تعلق ہے اور بائیں آنکھ کا دائیں طرف سے تعلق ہے، یعنی دائیں آنکھ کا بائیں سے تعلق ہے، الٹا ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس سے بحث ہی کوئی نہیں. اگر ایک آنکھ سکڑی ہے اور ایک پھیلی ہوئی ہے تو اس میں اوپیم بہت ضروری ہے، اور اس میں آرنیکا ساتھ ملانا بہت مفید ہے، کیونکہ آرنیکا میں یہ علامت نہیں ہے ویسے ایک آنکھ کا سکڑنا، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ جو آرنیکا کا کلاٹ بنا ہے وہ دماغ میں بنا ہے. اس لیے آرنیکا کے عمومی مزاج میں تو یہ بات داخل نہیں ہے، کلاٹ اس کے مزاج میں ہے. تو جب آپ کو ایک دوائی بتا رہی ہے کہ وہ کلاٹ موجود ہے تو پھر آرنیکا سے اس کو استفادہ کرنا چاہیے. اور عام طور پر میں 1000 طاقت میں آرنیکا اور اوپیم ملا کر دیتا ہوں پھر، اور اللہ کے فضل سے بعض دفعہ بہت ہی گئے گزرے کیسز میں بھی شفا شروع ہو گئی، واپسی شروع ہو گئی. پھر اس دوران اور بعض دفعہ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. کیوں جی ہو گیا وقت؟ اچھا، آپ کے ہلنے کی طرح سے پتہ چلتا ہے. میں کچھ زیادہ ہی نہیں آہستہ پڑھانے لگے، ابھی تو ایپس ختم ہی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک رفتار ہے، زیادہ بہت آہستہ تو نہیں ہو گئی. ہاں، اس لیے میں جان کے آہستہ آہستہ کرتا ہوں، یعنی اس لیے نہیں کہ بات آ نہیں رہی ہوتی، کہ مجھے پتہ ہے میں نے خود جب سیکھا تھا تو شروع میں بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے، اور مزے سے بات بیان کی جائے تو رفتہ دماغ میں بیٹھتی رہتی ہے. پھر ایپس اگر اکٹھی کر دوں شروع تو بعد میں آپ کو دوسری دواؤں سے بہت کنفیوژن ہو جائے گا. لیکن بیچ میں کہیں سلیشیا آ گئی، کہیں کوئی اوپیم آ گئی، کہیں اور دوا آ جائے تو اس مضمون میں وہ آپ کے دماغ میں بہت اچھی طرح بیٹھ جائے گی. اور جب آپ اوپیم پڑھیں گے تو وہ علامت پہلے ہی پکی ہو چکی ہوگی. اس لیے میں آہستہ باتیں کر رہا ہوں، امید ہے ٹھیک رہی ہوگی. اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ. السلام علیکم.